السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس سے اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ شعبان کا مہینہ ایک خاص فضیلت کا حامل ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ کسی بھی مہینے میں آپ اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں آپ نفلی روزے رکھتے تھے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے، پورا مہینہ روزے میں نہیں گزارتے تھے سوائے شعبان کے، کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ نفلی روزوں میں گزارتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ
یصوم شعبان الا قلیلا، شعبان کے پورے مہینے کے آپ نفلی روزے رکھتے سوائے چند دنوں کے، 1-2 دن 4 دن چھوڑ دیتے، ورنہ پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں گزارتے۔ اور اس حوالے سے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، سنن النسائی کی حدیث ہے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو پورا سال دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں آپ کی عبادت پر، آپ کے نفلی روزوں پر، کسی بھی مہینے میں آپ اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ دو بہت مشہور اور عظیم مہینوں کے درمیان میں آ گیا ہے، لوگ اس سے غافل ہو گئے ہیں۔ پچھلا مہینہ رجب کا تھا، میں نے گزارش کی تھی قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں کا عام دنوں سے، عام مہینوں سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے، زیادہ اللہ کی عبادت بجا لائی جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک تو ویسے ہی پورا روزوں کا مہینہ ہے، برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان ویسے ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایک رجب ہے حرمت والا مہینہ، ایک رمضان ہے روزوں والا مہینہ، درمیان میں شعبان کا مہینہ ہے، تو لوگ ان دو مہینوں کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے اس درمیانے مہینے سے غافل رہ جاتے ہیں، اس میں نسبتاً کم عبادت کر پاتے ہیں، ان کے ذہن میں شعبان کے حوالے سے وہ عظمت نہیں رہتی، وہ اہتمام عبادت کا نہیں رہتا، تو اس لیے اس مہینے کو زیادہ اہتمام دینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ میں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَذَلِكَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِيهِ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، شعبان ایسا مہینہ ہے کہ پورے سال کے اعمال اس مہینے میں اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہونا، اس کے مختلف درجات ہیں، مختلف اوقات میں پیش ہوتے ہیں، ہفتے بعد بھی پیش ہوتے ہیں، مہینے بعد بھی، سال بعد بھی۔ تو سال بعد اس مہینے شعبان میں اعمال جمع کر کے پورے سال کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں تو اس وقت میرا آخری عمل روزہ ہو، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں اور میرے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں، کیونکہ روزہ بڑا عظیم الشان عمل ہے، بہت عظیم الشان عمل ہے، اللہ کے ہاں بہت قابل قدر عمل ہے، اور بہت زیادہ اجر والا عمل ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 2 دفعہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، دن والے فرشتے الگ ہیں، رات والے فرشتے الگ ہیں، دن والے فرشتے واپس جاتے ہیں رات والے فرشتوں کے آنے پر، رات والے فرشتے واپس جاتے ہیں دن والے فرشتوں کے اپنی ڈیوٹی پر آنے پر۔ وہ ڈیوٹی کب ایکسچینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے؟ فرمایا کہ فرشتے جب آتے جاتے ہیں تو فجر اور عصر کی نماز میں، رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے فجر کی نماز میں، اور دن کے جو فرشتے ہیں دن کی ڈیوٹی دینے والے وہ آتے ہیں فجر کی نماز میں، فجر کی نماز میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر عصر کی نماز میں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، عصر کی نماز میں رات والے فرشتے آ جاتے ہیں، دن والے فرشتوں کی موجودگی میں پھر دن والے چلے جاتے ہیں، رات والے اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں۔
تو دن والے جو فرشتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جائیں گے انسانوں کے اعمال کو لے کر اللہ رب العزت کے پاس کہ آج کے دن اس نے یہ کیا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے، دفاتر لکھے جا رہے ہیں، رجسٹر ترتیب دیے جا رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن کسی کا کوئی ہیلا نہ رہ جائے، اس کا کوئی بہانہ نہ رہ جائے۔ تو فرشتے رجسٹر لے کر اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز میں رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت انسان نماز میں ہوتا ہے، فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں۔ اس کا عمل جو نمازی ہے اس کا عمل اللہ رب العزت کے دربار میں اس حال میں پیش ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑا قیام میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، سجود میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے شعبان میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، کسی خاص دن میں نہیں، پورے مہینے میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں۔ اس لیے اس مہینے میں خصوصاً نفلی روزوں کا بہت اہتمام کرنا۔ ویسے تو پورا سال ہی رمضان گزرتا ہے تو مسلمان غافل ہو جاتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، رمضان گزرتے ہی بھول جاتے ہیں، پھر رمضان آتا ہے تو دوبارہ پھر روزہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ روزہ ایسا عمل نہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہو، وہ تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے صرف رمضان ہی فرض کیا ہے، ورنہ نفلی روزے تو رمضان کے فوراً بعد بھی، ہر مہینے میں بھی، شعبان میں بھی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نفلی روزوں کے بارے میں، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھنا شروع کرتے، اتنے رکھتے چلے جاتے کہ میں کہتی کہ اب آپ نے چھوڑنے ہی نہیں ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں، آج چھوڑتے ہیں، آج چھوڑتے ہیں، چھوڑا ہی نہیں ہے، رکھتے ہی چلے جا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑ دیتے، کئی دن پھر چھوڑے رکھتے، میں سمجھتی کہ شاید اب رکھیں گے ہی نہیں۔ کثرت سے نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، اور شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ نفلی روزوں میں گزارے۔ اور نفلی روزوں کے جو فضائل ہیں وہی ہیں جو فرضی روزوں کے فضائل ہیں۔ روزے کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں، فرضی روزے کی بھی وہی فضیلت ہے، نفلی روزے کی بھی وہی فضیلت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ نے فرض کر دیے ہیں، ان کو چھوڑیں گے تو اللہ کے ہاں مجرم بن جائیں گے، گناہگار ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ نفلی روزے کو چھوڑیں گے تو ایسا نہیں ہے، باقی فضائل سارے وہی، فوائد وہی سارے، ثمرات وہی سارے۔ بالکل ایسے ہی نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی، برائی سے روکتی ہے۔ کون سی نماز؟ کیا فرضی نماز روکتی ہے؟ فرضی بھی روکتی ہے، نفلی بھی روکتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان اللہ رب العزت کے دربار میں نماز پڑھتا ہے، فرضی بھی ساتھ نفلی بھی، اتنا زیادہ برائی، بے حیائی، گمراہی سے بچتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت کے مقربین میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یہ انسان کے مال کو بڑھاتا ہے، تو کون سا فرضی زکوٰۃ بڑھاتی یا نفلی صدقہ بڑھاتا ہے؟ دونوں ہی بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی فضائل روزے کے بارے میں بیان ہوئے ہیں قرآن و سنت میں، وہ فرضی روزے کے بھی ہیں، نفلی روزے کے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے رمضان کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کے روزے تو اللہ نے جبراً فرض کر دیے ہیں کہ ہر مسلمان نے جو صحت مند ہے، مقیم ہے، اس نے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ ان روزوں سے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ روزے رکھیں گے تب بھی تقویٰ پیدا ہوگا۔ روزے کا کام ہے انسان کو پاک اور صاف کر دینا، اس کے دل و دماغ کو معطر کر دینا، اسے اللہ رب العزت کے قریب لے آنا، نفلی روزے سے بھی، فرضی روزے سے بھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ
خالص میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کی جزا اور بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ باقی ساری چیزوں کے ثواب، ان کی نیکیاں مقرر کر دی گئی ہیں، فرشتے لکھتے ہیں۔ روزے کی نیکی، روزے کا ثواب اللہ رب العزت فرماتا ہے میں خود اپنی شایان شان دوں گا۔ یہ نفلی روزے کے بارے میں بھی ہے، نفلی روزہ بھی رکھیں گے تب بھی اجر اللہ رب العزت آپ کو دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے گناہوں کے آگے۔ روزہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے انسان کو بچا لیتا ہے، فرضی روزہ بھی بچاتا ہے، نفلی روزہ بھی بچاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں ان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ روزہ دار ہے، روزہ رکھ کے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ضرور اسے عطا کروں گا، اس نے روزے کی حالت میں مجھ سے دعا کی۔ فرضی روزے کے لیے بھی ہے، نفلی روزے کے لیے بھی ہے۔ کوئی ہے مصیبت والا، پریشان، بیماری والا، تنگ دستی والا، بے اولاد، اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتا ہے، نفلی روزہ رکھے اور اللہ رب العزت سے یقین کے ساتھ مانگے، اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ روزے دار کی دعا اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ دعا کر کے تو دیکھیں، یہ فرضی روزے کی بھی فضیلت ہے، نفلی روزے کی بھی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ یہ فرضی روزے کے بارے میں بھی ہے، نفلی روزے کے بارے میں بھی۔ جتنے بھی فضائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اللہ رب العزت نے ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے بنایا ہے۔ اب سارے مسلمان، جو بھی مسلمان ہے فرضی روزے تو سارے رکھتے ہیں، رمضان مبارک میں تو سبھی روزے رکھیں گے۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دروازہ نماز والوں کا ہے، ایک روزے والوں کا ہے؟ روزہ تو ہر مسلمان رکھتا ہے، فرضی روزہ، پھر خاص دروازہ بنانے کا کیا مقصد ہے جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہیں، انہوں نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے۔ رمضان تو سارا ہی روزے میں گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً روزے رکھتے ہی چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کو روزہ رکھ کے راضی کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے لیے خاص دروازہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے میں سے، اس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے میں سے سوائے روزے داروں کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اب رمضان کے جو روزے نہیں رکھتا اس نے کہاں جنت میں داخل ہونا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنے والا بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، کسی اور دروازے سے جائے گا۔ نمازیں زیادہ پڑھنے والا ہے اس دروازے سے چلا جائے گا، صدقہ کرنے والا ہے اس دروازے سے چلا جائے گا، روزے والے دروازے سے وہی جائے گا جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے فرضی کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتا ہے۔ تو نفلی روزہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے، جتنے بھی فضائل ہیں نفلی روزے کے لیے بھی ہیں۔ کہیں بھی ایسا نہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فرضی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ہر مسلمان پر لازم ہی لازم ہے۔ جو چیز اختیاری ہے، ایک بندہ اپنی خوشی سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کو اور زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں اللہ رب العزت نے رکھی، 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطاری کے وقت اسے ملتی ہے جب وہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، تیری رضا کے لیے اب روزہ افطار کر رہا ہوں، اس کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی اس کو موت کے وقت ملتی ہے۔
دوسری خوشی اللہ رب العزت نے آخرت کی خوشی اس کے لیے رکھی ہے، دنیا میں بھی اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ آج تو سائنس بھی کہتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو تندرست رکھنا ہے، خصوصاً دل کے معاملے میں اپنے دل کو اچھا رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، توانا رکھنا ہے، تو اس کے لیے روزہ سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ وہ بھی اس کو فاسٹنگ ہی کہتے ہیں، کہتے اس کو وہ بھی روزہ ہی ہیں، لیکن وہ کس لیے رکھیں گے؟ ہماری صحت اچھی ہو جائے۔ ایک مسلمان کس لیے رکھے گا؟ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اس کو اللہ کی رضا بھی مل جائے گی، اس کو دعا کی قبولیت بھی مل جائے گی، اس کو دنیا آخرت کی خوشی بھی مل جائے گی، اسے اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی، اسے جنت کا پروانہ بھی مل جائے گا، ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی درست ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی ترغیب دی ہے۔ آپ غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور فرامین پر، آپ کا منشا یہ تھا، آپ کا مقصود یہ تھا، آپ کا مدعا یہ تھا کہ مسلمان سارا سال کسی نہ کسی طریقے سے روزے میں رہیں، روزہ رکھتے رہیں۔ رمضان گزرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شوال کے 6 روزے رکھے گا، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے رکھے، رمضان بھی رکھا، رمضان کے بعد 6 روزے اور رکھ لیے شوال میں، تو گویا اس کا پورا سال روزے میں گزرا ہے۔ اگلے سال پھر رمضان رکھے گا اور شوال کے روزے رکھے گا، گویا کہ اگلا سال بھی پورا اس کا روزے میں گزرا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت ایسا اجر دیں گے، رکھ تو وہ 6 روزے رکھ رہا ہے فرضی کے علاوہ، لیکن اللہ رب العزت اس کو پورے سال کے روزوں کے ثواب دے گا۔ کیسی ترغیب ہے! ابھی رمضان گزرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 6 روزوں کی ترغیب دی ہے کہ مسلمان اس سے غافل نہ ہو جائے۔ پورا مہینہ روزہ رکھ کر جو آپ نے ٹریننگ حاصل کی ہے، کہیں پھر سارا سال چھوڑ کر اس کا اثر ضائع ہی نہ کر دیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کے روزے کی فضیلت بتائی ہے اور اس روزے کی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے میں 3 روزوں کی ترغیب دی ہے، جنہیں ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ وہ دن جن میں چاند زیادہ روشنی میں ہوتا ہے، 13، 14، 15، 14 کو پورے جوبن پہ ہوتا ہے، 13 ذرا سا کم، 15 ذرا سا کم، تقریباً پورا چاند ان 3 دنوں میں ہوتا ہے۔ ان 3 دنوں میں روزے رکھو، دنوں کو روزے رکھو، راتوں کو اللہ کی عبادت کرو۔ یہ 3 بڑے قیمتی دن ہیں، ہر مہینے میں روزے رکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے، سوموار اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے، ایام 20 کے بھی روزے رکھتے، اس کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھتے۔ اسی طرح ایک شخص ایام 20 کے روزے رکھ لیتا ہے، 3 روزے ہیں نا، 3 روزے ایک مہینے میں، رمضان میں تو آٹومیٹیکلی وہ روزوں کے اندر ہی آ جائیں، رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں 3 روزے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر نیکی کو میں 10 گنا بڑھا کے دیتا ہوں، ہر نیکی 10 گنا بڑھا کے دیتا ہوں۔ جس طرح نماز ہے، فرمایا 50 اللہ رب العزت نے دیں، پھر تخفیف کر کے 5 رکھیں، فرمایا پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا، 10 سے ملٹیپلائی کر کے اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی بتایا ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ نیکی اللہ رب العزت 10 گنا زیادہ کر کے دیتا ہے۔ جب بندہ ایک نفلی روزہ رکھے گا اس کو 10 روزوں کا اجر ملے گا، 2 نفلی روزے رکھے گا 20 دنوں کے روزوں کا ثواب ملے گا، 3 نفلی روزے رکھے گا ایک مہینے میں تو پورا مہینہ ہی گویا اس نے اللہ رب العزت کے ہاں نفلی روزے میں گزارا ہے، اس کو پورے مہینے کے نفلی روزے کا اجر ملے گا۔ ہر مہینے میں رکھتا ہے تو ہر مہینہ اس کا اللہ رب العزت کے ہاں پورا کا پورا روزے میں لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام داؤد کی ترغیب دی ہے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، بہت زیادہ روزے کا شوق ہے، بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں،
روزانہ ہی ترتیب سے رکھی چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، سارا سارا دن پڑھے چلے جاتے ہیں۔ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ تو بہت زیادہ ہر وقت عبادت میں مگن رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ میرے صحابی عبداللہ، تمہارے پر اور لوگوں کے بھی حقوق، تمہارے جسم کا سب سے پہلے تمہارے اوپر حق ہے، اس کو بھی تو درست رکھنا ہے نا، سو گے نہیں تو بیمار ہو جاؤ گے، نیند پوری نہیں ہوگی تو بیمار ہو جاؤ گے، تمہارے گھر والوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے بچوں کا حق ہے، تمہارے خاندان کا حق ہے، مہمان کا حق ہے، کچھ عبادت میں کمی کرو۔ آج ہم تو عبادت کرتے ہی نہیں نا۔ صحابہ کرام کو اتنا شوق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑتا ہے، میرے صحابہ تھوڑا کم کرو۔ وہ 3 صحابی جو آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پوچھنے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، تو بتایا کہ کبھی آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات کو سو بھی لیتے ہیں، عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے نیکی کے جذبے سے یہ کہا تھا۔ ایک نے کہا کہ میں ساری ساری رات ہی عبادت کیا کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، رات کو سونا میں نے اپنے اوپر حرام کر لینا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا، شوق ہے عبادت کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے طریقے کے مطابق چلو، آگے نہ بڑھو۔ صحابہ کرام کا یہ شوق ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو تھوڑے روزے رکھ۔ بات کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو زیادہ ہی رکھنا چاہتے ہو تو صوم داود رکھو۔ داود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے بڑے روزے رکھا کرتے تھے۔ کیسے روزہ رکھتے؟ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے۔ صیام داود کو اپنا لو، اللہ رب العزت بڑی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ تو نفلی روزوں کی بڑی ترغیب ہے۔ آج مسلمان غافل ہو چکے ہیں، پورے سال ہی غافل رہتے ہیں رمضان کے علاوہ۔ رمضان میں بھی اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتا ہے، جس کو اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہٹے کٹے نوجوان بھی نہیں رکھتے، نفلی روزوں کا تو خواب ہی نہیں دیکھا۔ سارا سال گزر جاتا ہے، سارا سال مسلمانوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نفلی روزہ بھی رکھیں۔ یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے، اللہ رب العزت کی بڑی محبوب ترین عبادات میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز اور روزہ بہت عظیم عمل ہے۔ نفلی نمازیں، نوافل پڑھیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر کثرت سے نفلی روزے رکھیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس حوالے سے مسلمان غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنی سستیاں، کوتاہیاں، غفلتیں چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم بھی نفلی روزوں کا اہتمام کثرت سے اس مہینے میں نفلی روزے رکھیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بدعت کو اپنی طرف سے گھڑ لیا جاتا ہے، بنا لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، شعبان شروع ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، شعبان گزرتا چلا جا رہا ہے، پورے 15 دن کوئی روزہ، 15 شعبان کو روزہ رکھنا، ایک روزہ 15 شعبان کو رکھنا ہے، وہ بھی خاص اس نیت سے کہ اس روزے کی کوئی خاص فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں عرض کروں گا۔ شب برات کا کیا تصور ہے اسلام میں؟ کیا قرآن و سنت نے ایسی کوئی رات بتائی ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں نے خود ہی بنا کر اس کی فضیلتیں سمجھ لی ہیں؟ اس رات کو خاص عبادت اور اگلے دن خاص روزہ، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اگلے خطبے میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں۔ تو سنت کو اپنائیں۔ شعبان شروع ہوا ہے، آج 4 تاریخ ہوگی شعبان کی، 4 دن گزر چکے ہیں، ابھی ہمارے پاس پورا مہینہ پڑا ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کثرت سے روزے رکھ۔ اور ہمارے اسلاف جو تھے وہ تو کہتے تھے کہ یہ رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ ہے، ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رکھ کر رمضان کے لیے تیار کریں، تاکہ جب رمضان آئے تو ہم اور زیادہ آگے بڑھ کر عبادت کر سکیں۔ انسان جب قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے بہت عرصے بعد تھک جاتا ہے،
کرتا رہے گا قیام تو اس کو عادت پڑ جائے گی، پھر رمضان میں لمبے لمبے قیام کرے. روزہ رکھے گا تو رمضان میں اس کو روزہ رکھنے میں دقت نہیں ہوگی. ابھی سے ذکر و اذکار شروع کرے گا. اسلاف اس کو قرآن کا مہینہ بھی کہتے تھے کہ رمضان میں تو ہم نے قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جو حفاظ ہیں، جو قراء ہیں، رمضان میں تو انہوں نے سنانا ہی سنانا ہے. باقی سارا سال بھی پڑھنا ہے. اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر وہ اپنے قرآن کریم کو تیار کر لیں رمضان مبارک کے لیے. تو یہ مہینہ بہت اہمیت کا مہینہ ہے. اس مہینے کو ہمیں توجہ دینی چاہیے. کثرت سے خصوصاً روزے رکھنے چاہیے اور دیگر نیک اعمال بجا لانے چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.